اور اس بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو. ایسی بات کے پیچھے مت لگو، مت پڑو جس کا تمہیں صحیح طور پر علم نہیں ہے. یہ اصل میں مخاطب کیا گیا ہے ایسے لوگوں کو جو سنی سنائی بات پر اپنا گمان اور یقین بنا بیٹھتے ہیں. بس بات ایک بندے سن لی، اس میں چاہے جھوٹ ہو، چاہے اس میں بہتان ہو، کذب ہو، کوئی بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہو، بس ایسے کر کے سنا اور اس کے پیچھے چل پڑے اور اپنا گمان غلط کر لیا. حتیٰ کہ ایک تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت کیا گیا کہ اس سے مراد کفار کو لیا گیا، کافروں سے کہا گیا کہ تم یہ بتوں کی پوجا کرتے ہو، یہ کہاں سے ان کی پوجا نکالی؟ کیا اس پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوئے؟ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حکم دیا؟ نہیں. تو کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ جی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے پایا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا جیسا تم نے ان کو دیکھا ویسا شروع کر لیا، جبکہ تمہارے پاس میرے احکامات آتے ہیں تو کیوں نہ میرے احکامات پر عمل کیا تم لوگوں نے. اور مسلمانوں کے اندر جب یہ ایک چیز آتی ہے سنی سنائی بات پر کان لگا کر اس کو اپنا نظریہ بنا لینا، وہ پھر نقصان کافی سارا پیدا ہوتا ہے. خیالات خراب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے متعلق اعتماد وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں صحیح طور پر علم نہ ہو ایسی باتوں کے پیچھے مت پڑا کرو. إِنَّ السَّمْعَ کان، والبصر آنکھ، والفؤاد دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا ان سب سے سوال کیا جائے گا. کان سے بھی سوال ہوگا، آنکھ سے بھی سوال ہوگا اور دل سے بھی سوال ہوگا کہ کیا سنا، کیا دیکھا اور کیا تیرے اندر کھٹکا جاری ہوا، تو کیا سوچتا رہا. سورہ یاسین کی آیت تو وہ مشہور ہے جو آپ سارے بھائی اکثر جانتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. فرمایا قیامت کے دن ہم زبانوں پر مہر لگا دیں گے، زبان بند. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، فرمایا ہم ہاتھوں سے بات کریں گے، ہاتھوں سے فرمائیں گے ہم بول. یہ ہاتھ بولے گا میرا استعمال یہ بندہ کہاں کہاں کرتا رہا، کس کس چیز کو پکڑا، چھوا، اپنی چیزوں کو چھوا، غیر کی چیزوں کو چھوا، چوری کی، ڈکیتی گالی وغیرہ وغیرہ. جہاں جہاں یہ ہاتھ گئے، رشوت کے لیے سائن کرتا رہا، سود کے لیے کرتا رہا، حرام مال پکڑتا رہا، حرام دیتا رہا، جو جو اس ہاتھ سے کیا ہے اس ہاتھ سے کیا ہے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تعجب ہوا کہ ہاتھ کیسے بولیں گے، پاؤں کیسے بولیں گے. پاؤں پر کھڑا تھا، پاؤں کے ذریعے چل کر گیا تھا، کس کام کے لیے جا رہا تھا، یہ پاؤں گواہی دیں گے. رب کا کلام سورہ یاسین آپ سارے بھائی پڑھتے ہیں سر. یہ کیسے بولیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہوا وہ ذات جو اس لوتھڑے کو بلوا سکتی ہے وہی ذات ہاتھوں کو بھی بلوا سکتی ہے، وہی ذات باری تعالی پاؤں کو بھی بلوا سکتی ہے. وہ عظیم ذات جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے لیے، گواہی دینے کے لیے پتھروں سے کلمہ پڑھوا سکتی ہے، وہی ذات ہاتھوں سے بھی گواہی دلوا سکتی ہے. وہ ذات جو درختوں سے کلمہ پڑھوا سکتی ہے. آقا پاک کی شان، وہ ہاتھوں اور پاؤں کو بھی بلوا سکتی ہے. یہ کرنا کس نے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کی شان تو سبحان اللہ. اب اس سے کون بلواتا ہے؟ کئی بندے ایسے ہیں جن کی زبان ہے بول نہیں سکتے،
گونگے، ان کو اندر بولنے کی طاقت نہیں دی، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کئی وہ ہیں جن کی آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، ان کو کون نہیں دکھا رہا؟ اللہ۔ کئی وہ ہیں جن کے کان ہیں سن نہیں سکتے، کون ان کی سماعت کو ختم کیے ہوئے ہے، روکے ہوئے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے یہ کر دینا ہے۔ اور سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا کے اندر تو واضح مشہور لکھا ہوا ہے کہ اس دن یہ تو بندے کے ہاتھ اور پاؤں کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو زمین سے بھی اگلوائیں گے، زمین بھی بولے گی کہ اب مثلا میں اس زمین پر بیٹھا ہوں تو یہ اتنا حصہ زمین کا یہ میرے اس عمل پر گواہی دے گا کہ مولا اس نے نماز پڑھی تھی اور یہاں یہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، جس جس حصے پر بیٹھے ہیں دنیا میں، جہاں کہیں بھی ہم چل کر گئے ہیں، جس جس حصے پر جو جو کام کیا اتنا اتنا حصہ وہ گواہی دے گا۔ ایک صاف پیپر ہو نا، صاف پیپر، یہ جیسے ورقہ ہوتا ہے صاف پیپر، اس کے اوپر ہم مختلف قسم کی پینسلوں کے نشان لگائیں، مختلف رنگ، کسی جگہ پر کالا رنگ لگا دیں، کسی پر لال لگائیں، کسی پر سفید لگائیں، ایسے کر کے تو وہ پیپر، اس کے اوپر جو رنگ لگایا گیا ہے وہ پیپر وہ رنگ واضح کرے گا۔ ایک سمجھانے کے لیے فقہا نے مثال دی تو فرمایا جس زمین کے جس حصے پر بندے نے جو کیا ہے وہ حصہ کل میدان حشر میں اتنے کی گواہی دے دے گا۔ بندہ کہے گا ما لہا ما لہا، اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو بولتی نہیں تھی زمین۔ آج زمین کو بولتے دیکھا ہم لوگوں نے؟ نہیں دیکھا۔ بندہ کہ ما لہا، یہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ بولے جا رہی ہے؟ اللہ پاک ارشاد عظیم فرمائے گا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کل تک اس کو حکم تھا کہ تو نے چپ رہنا ہے، صرف دیکھ تیرے اوپر کیا ہوتا ہے، برداشت کر۔ اور آج اللہ پاک نے اس کو حکم دے دیا کہ بول، تیرے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا۔ تو یہ زمینیں جو ایک دوسرے کی غصب کر لی جاتی ہیں، ماری جاتی ہیں، ایک دوسرے کی زمین ناحق اپنے قبضے میں کر کے اپنی جگہ میں شامل کر کے بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، کاشتکاری کی جاتی، یہ زمین بھی بولے گی مولا میں اس کی نہیں تھی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی اور میں جس کی تھی اس کی ملکیت سے نکال کر دوسرے نے۔ اور یہاں ایک بڑی پیاری بات علماء نے کہی کہ جیسے کسی دوسرے بندے کی عورت کو اپنے استعمال میں لانا حرام ہے، وہ دوسرے کی ملکیت ہے، ایسے ہی زمین کو بھی اپنی کسی دوسرے کی زمین کو اپنے استعمال میں لانا یہ حرام ہے، کیونکہ وہ دوسرے کی ملکیت ہے۔ دونوں حرام ہیں، سخت گناہ ہے۔ اور سورہ النور کے اندر جہاں بڑی تفصیل کے ساتھ زنا کے احکام کا بیان ہے، یہ دیکھیں سامنے وہی آیت نکل ہے۔ واہ، میں سوچ رہا تھا پہلے کی آیت نہ نکالوں کہ میرا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن ویسے کیا تو وہ آیت نکلے سے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہاں بھی وہی مضمون ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم، زبانیں بھی گواہی دیں گی۔ اب تو مثلا میں یہ جو بولنا چاہ رہا ہوں نا، زبان وہ بول رہی ہے، میں اب چاہ رہا ہوں کہ میں یہ پڑھوں یہ پڑھوں یہ پڑھوں، تو وہ زبان سے میں اپنی چاہت کے مطابق الفاظ نکلوا رہا ہوں۔ قرآن عظیم پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن اگر ہم یہاں سے چلے جائیں باہر کسی سے ڈیل کریں، کاروبار کریں، معاملات کریں، تو وہاں جو چاہیں گے اس سے نکل آئے گا۔ جھوٹ بولیں، یہ خدا دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے کہ یہ کپڑا اتنے کا ہے، یہ جوتا اتنے کا ہے، یہ فروٹ اتنے کا ہے، فلاں فلاں، جو کہیں گے وہاں سے اس سے نکل آئے گا۔ لیکن میدان حشر میں ایسا نہیں ہو سکے گا۔ وہاں جب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کرنے پر آئے گا تو بندہ زبان سے کچھ اور بولنا چاہے گا، لیکن نکلے گا وہی جو حق ہوگا۔ وہاں زبان ہیرا پھیری نہیں کر سکتی، ادھر ادھر نہیں جا سکتی، بھٹک نہیں سکتی۔ فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم، وہاں ان کی زبانیں ان کے قابو میں ہی نہیں ہوں گی، وہاں زبان سے وہ نکل رہا ہوگا جو اللہ تعالیٰ حقیقت میں گواہی چاہتا ہوگا۔ یہ آپ نے ایک واقعہ بھی سنا ہوگا، وہ شخص جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا چاہتا تھا، اس کو بلم بعورا، اس کا واقعہ بھی ہے پیچھے 9ویں پارے میں، بلم بعورا
وہ بد دعا کرنا چاہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، بڑا پیسہ، وہ مستجاب الدعوات ہوا کرتا تھا، جو بھی دعا کرنی قبول ہو جایا کرتی تھی اس کی. تو قوم نے اس کو پیسے دیے، پہلے تو وہ قوم کو منع کرتا رہا، نا 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 نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، ان کے خلاف بد دعا کی تو میرا کیا بنے گا. لیکن وہ جب پیسے بڑھاتے گئے، رقم جوں پیسہ بڑھتا گیا، اتنے پیسے لے لے، مثلاً 100 200 400 اس دور کا 1000، چلو 5000 10,000 کر لے. جیسے لالچ بڑھتا گیا، حرص بڑھتا گیا، اس کا اندر سے ایمان نکلتا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کے لیے وہ بندہ پیسوں کے عوض راضی ہو گیا. پھر اس نے جب دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا نکلنے کے، وہ اس کی بد دعا اپنے ہی لیے نکلتی تھی اور بنو اسرائیل کے لیے نکلتی تھی. یہ اس کو گاڑیاں نکالنے لگ گئے، تیرا ستیہ ناش ہو جائے، پیسے ہم سے لے رہا اور بد دعائیں بھی ہمیں دے رہا ہے. تو وہ کہتا تھا میں کیا کروں، میں نام ان کا لینا چاہتا ہوں لیکن میری زبان پر نام اپنا اور تمہارا جاری ہو جاتا ہے. تو میرے بس میں نہیں ہے میری زبان، میں نام وہ لینا چاہ رہا ہوں لیکن نہیں میرے زبان پر ان کا نام پاک آ رہا ہے، میں خود اپنے آپ کو بد دعائیں دے رہا ہوں. وہ پھر اسی بد دعا کے اثر ہی سے واصل جہنم ہو گیا تھا، مر گیا تھا. اللہ پاک نے اس کو کتا کہہ کر فرمایا ہے کہ یہ وہ ایسا کتا ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا تھا. یہ آپ اللہ پاک نے فرمایا یہ ایسا کتا ہے جس کو مارو تب بھی بھونکتا ہے اور جس کو نہ مارو تب بھی بھونکتا ہے. اس کو ہم نے چھوڑا ہوا تھا اور وہ ہمارے پیارے کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ زبان کھولنے کے لیے اپنے آپ کو تیار بھونکنے لگ کے اللہ پاک نے فرمایا. تو قرآن عظیم یہ فرماتا ہے میدان حشر میں بندے کی زبان اس کی مرضی کی گفتگو نہیں کرے گی، وہ بولے گی جو بندے سے اللہ تعالیٰ بلوائے گا. وَأَيْدِيهِمْ، ہاتھ بھی بولیں گے. یہ سورہ نور کی آیہ مبارکہ نمبر 24 ہے. وَأَرْجُلُهُمْ، اور پاؤں بھی گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے دنیا میں عمل کیا ہوگا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کل جو نوجوانوں کے پاس موبائل آ گئے نا، ٹچ موبائل، ہمارے بزرگ ہمارے ایک ٹچ موبائل ہے. ٹچ کا مطلب ہوتا ہے وہ کنیکشن لگانا، جوڑ دینا. اور اگر کسی کے رنگ کی گہرائی بیان کرنی تو اس کو بھی ٹچ کہا جاتا ہے. جیسے پنجابی میں کالے، انتہائی کالے شخص کو کالا ٹچ کہا جاتا تھا. آپ فرماتے تھے اس بندے نے اس موبائل نے لوگوں کو ٹچ کیا ہوا ہے کہ یہ اپنے ساتھ جوڑ کر ان کے دلوں کو سیاہ کیے جا رہا ہے. ہمارا جو اکثر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. اب یہ موبائل وہ چلتا ہے انگلیوں کے پوروں کے ساتھ، ایسے چل رہا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا میرے پیارے بھائیوں، اس پورے کے ساتھ ہم جو دباتے ہیں، اوکے نو، یہ چیز نہیں دیکھنی، دفع کرو، یہ غلط ہے، یہ سننی ہے، یہ دیکھنی ہے، یہ اچھا ہے، نعت ہے، قرآن عظیم ہے، بیان ہے، واعظ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جو یہ کر رہے ہیں سب اس میں سیو ہو رہے ہیں، سب اس میں سیو ہو رہے ہیں. جیسے میموری کارڈ کے اندر، موبائل کے اندر میسج، ویڈیو، ہر چیز سیو ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب اس کے اندر سیو کر رہا ہے. کوئی بندہ کہے کہ سیو یہاں پہ ہو رہا ہے لہٰذا میں اس کو کاٹ کے پھینک دیتا ہوں، پھینک دے. ویسے تو پہلے نمبر پر اجازت نہیں ہے یہ کرنے کی. اگر کہے کہ میں بچنا چاہتا ہوں، بڑا میں نے اس سے غلط کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ جہاں بھی پورا پھینکا ہوگا دنیا میں، کسی کونے میں پھینکا ہوگا، وہ اس پر قادر ہے کہ وہ پورا وہاں سے اٹھائے، وہاں سے وہ مٹی اٹھائے، وہاں کی ہوا کو حکم دے، پانی کو حکم دے، ذروں کو حکم دے. اور میدان حشر میں جب بندے کو قبر سے اٹھایا جا رہا ہوگا، جہاں بھی بندے کا جسم ہوگا نکالا جا رہا ہوگا، وہاں کا پورا وہ بندے کے جسم سے جوڑ کر واپس وہاں لے جائے گا. کہاں جائیں گے ہم؟ تو اس کی قدرت اور سلطنت سے نکل ہی نہیں سکتے. وہ پیچھے سورہ آل عمران میں
تیسرے نہیں سورہ البقرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ مجھے، اب انہوں نے 4 پرندے لیے تھے اور تب پر ان کے توڑ دیے، قیمہ بنا دیا، چاروں کو مکس کر دیا گوشت، اور کچھ وہ ایک پہاڑ پر، کچھ دوسرے پر، کچھ تیسرے پر، گوشت سارا مکس کر کے انہوں نے پھینک دیا تھا۔ اور جب چاروں کو مختلف ناموں سے بلایا تو ساروں کا گوشت ایک دوسرے کے وہ قیمے والے گوشت کے اندر سے نکل کر جدا ہو گیا۔ کبوتر والا کبوتر سے ملا، کوے والا کوے سے ملا، مور والا مور سے ملا، یہ سارے جدا ہو کر اپنے اپنے سروں کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ گوشت کو کس نے بتایا کہ تو مرغے کا گوشت ہے، تو مور کا گوشت نہیں ہے، تو کوے کا نہیں ہے، کبوتر کا نہیں ہے، کس کا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو یہ سارا کام کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر سیو ہو رہا ہے میرے پیارے بھائی، دھیان رکھنا ہے ہم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ بولیں تو یہ کہیں کہ مولا یہ میرے ساتھ قرآن عظیم کو چھوا کرتا تھا، یہ ایسے کر کے پکڑا کرتا تھا قرآن عظیم کو، یہ گواہیاں ہمارے حق میں اکٹھی ہو جائیں۔ تو ہر چیز نے وہاں بولنا ہے، بندہ کہے میں نکل جاؤں گا، کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ارشاد عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، زمین میں اکڑ کر تکبر مت کرو۔ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، جو میری چادر کو مجھ سے چھینے گا یا اوڑھنا چاہے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ پسند فرماتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ میں سب سے بڑا ہوں۔ بندہ میں 2 لفظ آ جائے نا جی تو تب بھی تکبر، 4 روپیے آ جائیں تب بھی تکبر، کوئی اچھا مکان بنا رہے تب بھی تکبر، چنگی گڈی آ جائے تب بھی تکبر، دوسرے کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ماڑا بندہ۔ کئی تو وہ ہیں سلام دینا پسند نہیں کرتے۔ یہاں میرے پاس ایک بندہ آیا، کسی افسر کے بارے میں مجھے کہنے لگا کہ یہ افسر فلاں فلاں ایسا، میں اس کے پاس سے گزرا، میں نے اس کو سلام بلایا، اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں کہا میں دس میں کی کروں، میں نے ایسے کہا، میں کہ دسو میں کیا کروں؟ کہتے ہیں نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ میں کہ اس میں میری کیا غلطی، میں کیا کر سکتا؟ وہ کہتے ہیں میں نے کوئی حل دسو جاتا، میں کہتا حل یہ سی کہ آپ پیدل تھے، اس نے مجھے بتایا، کہتے میں پیدل چل رہا تھا، وہ گاڑی پر تھا، میں کہا آپ نے کیوں سلام کیا؟ آپ نے سلام کیوں کیا اسے؟ کہتا جی بس ایسے، تھوڑی سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ میں کہ چلو انہیں سلام کر لینے دی۔ میں نے کہا تیرے ذہن کے اندر بھی فطور ہے، ایسے میں نے کہا تیرے ذہن کے اندر بھی فطور ہے، تو نے گاڑی والا بندہ دیکھ کے سلام کیوں کیا؟ تیرے آس پاس جو بالکل پیدل چلنے والے لوگ ہیں ساروں کو سلام کرتے ہیں، تو سوچ میں پڑے گا۔ میں کہ یہ بھی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم گاڑی والا دیکھ کر سلام کرتے ہیں۔ وہ باہر کھڑے ہیں نا سیکورٹی والے، ان کے پاس سے موٹر سائیکل والا گزرے تو چلو، گڈی والا گزرے تو دور ہوئی سیلوٹ مار دو۔ کیوں جی؟ گاڑی ہے، افسر جا رہے ہوں گے، موٹر سائیکل والا ہوگا تو دور ہی رکھ دیں گے، موٹر سائیکل آ رہی ہے تو اپنا منہ ہی دوسری سائڈ تک کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے بندے ہیں، سوچ بن جاتی ہے، اور یہ سوچ کہ بڑا بندہ دیکھ کر ہم نے سلام کرنے، یہ غلط ہے نا۔ مسلمان سمجھ کر سلام کریں۔ جب مسلمان کا معیار ہوگا تو پھر ہر مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کیا کرے گا۔ اور بڑی گاڑی والے یہ تکبر، گاڑی تو ویسے ایک میرے زبان پر آ گیا، ہر لحاظ سے تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ جو ہے نا جی، اس میں بڑی پیاری ایک تنبیہ ہے، فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تیرے اندر ہے کیا کہ تو تکبر کرتا ہے، نہ ہی تو تیرے پاؤں کی ٹھوکر سے زمین کو تو چیر سکتا ہے،
اور نہ ہی تو اپنی گردن اونچا کر کے پہاڑوں کی بلندیوں سے اوپر جا سکتا ہے تو اتنی سی مخلوق جس کو میں نے اندر رکھا ہوا ہے۔ بس میں نے کمالات تجھے عطا فرمائے اور تجھے ساری مخلوق میں سے احسن بنا دیا، اشرف بنا دیا، تو تکبر کس پر؟ اس لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر جو کرے گا وہ ذلیل ہو جائے گا۔ اس کی بڑی آپ سارے بھائیوں نے اس کا دیکھا ہوگا، جگہ جگہ اس پر بھی اللہ پاک کے احکام موجود ہیں۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جتنے احکام بیان ہوئے کل والے درس میں بھی، پچھلے درس میں بھی، والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے لے کر عزیز و قربا پر خرچ کرنا، یتیموں کا مال قتل نہ کرنا، نہ حق اپنے بچوں کو قتل نہ کرنا، زنا وغیرہ بدکاری، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بچانا، پورے جسم کو بچانا، اور لین دین میں توازن میں صحیح طور پر وزن کرنا، یہ سارے احکام کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے یہ سارے احکام برے ہیں جن سے تمہیں منع کیا گیا، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ کسی عام بندے کا حکم نہیں ہے، فرمایا یہ تمہارے رب نے حکمت برے احکام تمہیں عطا فرمائے ہیں، اگر ان پر عمل ہو جائے تو ہمارے معاشرے کا حسن بڑھے گا۔ پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کسی اور کو معبود مت بناؤ، معبود صرف میں وحدہ لا شریک ہوں، اگر کسی اور کو بناؤ گے فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، تو دھکے دے کر دھدکارے ہوئے بنا کر تمہیں جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے سجدہ صرف پاک ذات کے لیے، عبادت اسی کے لیے۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹے بنائے ہوئے ہیں؟ نہیں، کیا تم یہ کہتے ہو کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو؟ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اللہ پاک کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں اور عورتیں ثابت کرتے ہو؟ یہ کافروں کا نظریہ، پیچھے ہم نے اس پر تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، بہت بڑی بات کرتے ہو جب تم یہ کہتے ہو کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یا اس کی بیویاں ہیں، جب تم یہ کہتے ہو تو بہت بڑی بات کرتے ہو، تمہاری پکڑ ہوگی میدان حشر میں، یہ کافروں سے ارشاد ہے۔ سورہ الرحمن آپ اکثر بھائی پڑھتے رہتے ہیں، اس میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے یا معشر الجن والانس، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، فرمایا اے جنوں اے انسانوں، اگر تمہیں طاقت ہے تو جاؤ آسمانوں کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، مطلب کہ کسی ایسی دنیا میں، ایسی جگہ پر، ایسے جہانوں میں چلے جاؤ جس میں تمہارا یہ گمان ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں قدرت نہیں ہے، جاؤ نکل جاؤ میری سلطنت سے، نکل جاؤ باہر۔ لیکن آگے ارشاد ہوتا ہے لا تنفذون الا بسلطان، جہاں کہیں بھی جاؤ گے وہاں بادشاہت میری ہی ہوگی، وہاں سلطان اصل بادشاہ وہاں میں ہی ہوں گا، جاؤ نکل کے دکھاؤ جہاں جا سکتے ہو۔ تو فرمایا جب ہو میرے کنٹرول میں، میرے ماتحت ہو، تو پھر میرے ساتھ مقابلہ مت کرو، میرے احکامات کو چیلنج مت کرو، میرے خلاف مت چلو، صحیح طور پر آ جاؤ میرے سامنے۔ آگے یہ شفابی آلائی ربکما تکذبان، میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم، سب کچھ تو میرا دیا ہو، لہٰذا صحیح بندے بن کے آ جاؤ میرے سامنے، تو تمہیں اس کے بدلے میں میدان حشر میں بھی اور آخرت میں بڑے درجے دے کر جنت عطا فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اپنے پیارے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔